ذرا سوچو، ایک ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، وہ جانتی ہے وہ شاید کبھی گھر نہیں آئے گا، لیکن اب ایک نیا ڈر ہے۔ اب وہ سوچتی ہے، کیا مجھے اس کی لاش بھی نصیب ہوگی؟ پہلے بات کرتے ہیں اس زندگی کی جو ایک عام فلسطینی جی رہا ہے۔ غزہ میں گھر نہیں، ویسٹ بینک میں چیک پوائنٹس پہ گھنٹوں کھڑے رہنا، بچے اگر گھر سے باہر نکل بھی جائیں تو وہ واپس آئیں گے یا نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ گھر راتوں رات ہی توڑ دیے جاتے ہیں بغیر کسی وارننگ کے، قید ہو جاتے ہیں بنا کسی کیس کے، بنا کسی تاریخ کے۔ یہ کل کی بات نہیں، یہ 75 سالوں سے ہو رہا ہے۔ اور اب 30 مارچ 2026 اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک ایسا کالا قانون پاس کیا جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ ویسٹ بینک کے فلسطینیوں پر اگر کسی اسرائیلی کو قتل کرنے کا الزام بھی لگ جائے تو سیدھا پھانسی، صرف 90 دن میں، بلکہ اس سے بھی کم۔ کوئی اپیل نہیں، لائر تک تو رسائی نہیں، بلکہ وہاں تو اب کوئی لائر بھی بچا نہیں ہوگا، فیملی ملنے نہیں آ سکتی، اور جو پھانسی دیں انہیں قانونی پروٹیکشن۔ سنیں، 96% فلسطینینز کو ملٹری کورٹس میں پہلے سے ہی مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ 96%۔ کئی بار صرف ان اعتراف کے بیس پہ جو ٹارچر سے حاصل کیے جاتے ہیں اسی کی بیس پر انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ جسٹس نہیں، یہ قتل ہے قانون کی آڑ میں۔ ہند رجب کے معاملے میں بھی انہیں اپنا لاء یاد تھا، لیکن اس بچی کا درد آج تک دل میں چبھا ہوا ہے۔ سوچے ذرا، اگر آپ کی بیٹی ہے صبح اٹھے آپ سے لپٹ کے کہے ماما بھوک لگی ہے، اور آپ مسکرا کے اس کے لیے کھانا بناؤ، اور کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس ہی نہیں آئے گی، صرف اس لیے کہ وہ فلسطینی تھی؟ یہ بات ہے ہند رجب کی، صرف 6 سال کی بچی غزہ کی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں تھی جب اسرائیلی فورسز نے فائر کھولا۔ گاڑی میں بیٹھے اس کے چچا چچی، موم ڈیڈ سب شہید ہو گئے۔ ہند اکیلی رہ گئی لاشوں کے درمیان، ایک چھوٹی سی بچی۔ فون ہاتھوں میں لیے فلسطین ریڈ کریسنٹ کو کال کرتی ہے۔ اس نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ ریسکیو ٹیم روئی، آپریٹرز روئے، سب نے کہا ہم آ رہے ہیں۔ ہند ڈرنا مت، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ اسے ریسکیو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا تھا ریسکیو ٹیم نکل پڑی۔ وہ ریسکیو ٹیم بھی زندہ واپس نہیں آ پائی۔ ہند کو پھر سے ڈھونڈا گیا، وہ وہیں تھی، اسی جگہ، اسی گاڑی میں، اکیلی، ٹھنڈی۔ وہ 6 سال کی بچی جس نے صرف یہ مانگا تھا، پلیز مجھے یہاں سے لے آؤ۔ کوئی ماں نہیں پاس، کوئی باپ نہیں، صرف لاشیں، ڈر، اور ایک بچی، اور ایک امید کہ کوئی آئے گا۔ لیکن اسرائیلی فورسز نے کسی کو بھی آنے نہیں دیا۔ اس سے پہلے ہی انہوں نے ہند رجب پر فائر کھول دیا، وہ بھی 1 نہیں 2 نہیں، ٹینک سے۔ 6 سال کی بچی پر 600 گولیاں برسائی گئیں۔ اس وقت اس چھوٹی سی بچی پر کیا گزری ہوگی، اس درد کا اندازہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی نہیں لگا سکتا۔ نہ تو وہ بچی بچ سکی، اور جو ٹیم اسے بچانے کے لیے نکلی تھی وہ بھی نہیں۔ یہ عالم ہے اسرائیل کا، یہ عالم ہے اس یہودی فورس کا جو خود کو صحیح ثابت کرنے کے کسی حد تک بھی گر سکتی ہے۔ وہ خود کو ایک معزز قوم کہتے ہیں، کس طرح ایک بچی کو اتنی بے دردی سے قتل کرنے کے بعد بھی، کئی بار صرف ان اعترافوں کے بیسس پہ جو ٹارچر سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ جسٹس نہیں، یہ قتل ہے قانون کی آڑ میں۔ سوچو، وہ فلسطینین جو اپنا گھر بچانے نکلا، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی لاش دیکھی تھی، وہ نوجوان جس نے پتھر اٹھایا کیونکہ اس کے پاس کچھ اور تھا ہی نہیں، کیا انہیں پھانسی ملے گی؟ اور جو ان کے گھر جلاتے ہیں، جو ان کے بچوں کو مار دیتے ہیں، ان کے لیے یہ قانون نہیں، کیونکہ یہ قانون صرف فلسطینینز کے لیے ہے۔ یہی تو ہے سب سے بڑا درد، انسان ہیں وہ بھی، لیکن قانون کی نظر میں نہیں۔ لیکن اب دیکھنا کہ کیا دنیا چپ رہتی ہے اس پر، کیونکہ UN نے کہا یہ قانون بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا یہ ظلم، امتیاز اور انسانی حقوق کی کھلی توہین ہے۔ جرمن، فرانس، برٹن سب نے مخالفت کی، لیکن ابھی صرف یہ لفظوں کی حد تک ہے۔ ایک چیز ہے جو وہ چھین نہیں سکتے، انسانوں کی آواز اور فلسطینیوں کا ایمان۔ یہ رات لمبی ضرور ہے لیکن صبح ضرور ہوگی، اور تب تک فلسطین کو یاد رکھنا، ان کا درد شیئر کرنا، ان کی آواز بننا، کیونکہ ظلم کے خلاف چپ رہنا بھی ظلم ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔